الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد القرى المحجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وارزقنا شفاعته وارزق جميع أحبابنا وارزق جميع من وصانا وارزق جميع من أحسن إلينا وارزق جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفضلك ومنك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفعاله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا وفي كل حرف ألفا 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 ألوف آلاف. أما بعد. بزرگ دوستو، دو سجدوں کے درمیان جس کو جلسہ کہتے ہیں، اطمینان سے بیٹھ کر کل ایک دعا کا تذکرہ آیا تھا، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اس میں 5 چیزیں جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہت ضروری ہیں، ان کا اللہ سے سوال ہے اور اللہ سے دعا ہے۔ ایک مغفرت، اللہم اغفر لی، دوسری اللہ کی رحمت، وارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، وعافنی، اور اے اللہ مجھ کو عافیت عطا فرما، واہدنی، اور مجھ کو ہدایت عطا فرما، ہدایت کو بڑی استقامت عطا فرما، وارزقنی، اور مجھ کو رزق عطا فرما۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی جو ضرورتیں ہیں وہ الحمدللہ اس چھوٹی سی دعا کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمع فرما دیا ہے، اور امت کو آسا آسا میں یہ دعا عطا فرمائی۔
اور نماز میں جو دعا کی جاتی ہے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوتی ہے. سجدے میں دعا ہو، جلسے میں دعا ہو، اسی طرح قائد آخرہ میں سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا ہوتی ہے وہ ہو انشاءاللہ. ثم انشاءاللہ نماز پوری کی پوری اللہ کے ساتھ مناجات ہے. نمازی اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور سجدے میں تو بہت ہی قریب ہوتا ہے. لہذا نماز پوری توجہ، دل کے خشوع اور خضوع، دل کی حاضری کے ساتھ اللہ ہم سب کو، مجھ کو اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سجدے کی حقیقت اخلاص والا رکوع، اخلاص والا سجدہ اور اخلاص والی نماز، اخلاص والے اعمال اور اخلاص والا کلمہ اور ایمان عطا فرمائے. تو بہرحال مغفرت، رحمت، عافیت. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہی عافیت کی دعا تلقین فرمائی اور اس کی بڑی تاکید فرمائی کہ دنیا آخرت کا خیر اور اس سے بہتر انسان کو کوئی چیز نہیں ملی کہ اس کو اللہ عافیت دے دے. عافیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عافیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ میرے دین اور دنیا میں سلامتی عطا فرما، میرے دین کی بھی ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما، میرے ایمان میں کوئی فتنہ نہ آئے، میرے دین کے اندر کوئی خلل پیدا نہ ہو، میرے دل کے اندر جو ایمان ہے اے اللہ اس میں اخلاص اور اس میں استقامت اور وہ ایمان عافیت کے ساتھ مرتے دم تک قائم رہے. بہرحال میرا دین بھی اور میرے اعمال بھی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہیں. اور اسی طرح میری دنیا کے اندر روزی ہے، دنیا کے اندر صحت عافیت ہے، دنیا کے اندر ہر قسم کے بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت ہے. غرض ہے کہ عافیت کے اندر یہ سب چیزیں دین اور دنیا کی ہر قسم کے فتنوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے حفاظت کی دعا عافیت ہے. اس لیے اللہ سے عافیت مانگیں، یہ بہت بڑی دعا ہے. اور عافیت کے اندر بہت ساری چیزیں الحمدللہ آ جاتی ہیں. تو عافیت یہ چھوٹی سی دعا ہے، ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹی سی دعا ہے، مگر یہ 5 چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری ہیں. وہدنی، ہدایت کے ہم رات دن محتاج ہیں. اللہم اہدنا وسددنا. سورہ فاتحہ میں روزانہ ہر نماز، ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت ہم کو عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر چلنا عطا فرما. غرض ہے کہ یہ ہدایت ہماری زندگی کا بہت بہت اہم ترین ضرورت ہے. اور ورزقنی، وہ تو سب جانتے ہیں، رزق حلال طیب پاکیزہ. اللہ تعالیٰ دنیا میں وسعت والا ایسا رزق عطا فرمائے کہ کسی کی محتاجگی نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے، زبان سے مانگنے اور سوال کرنے کا موقع نہ آئے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، خوش ہو کر، راضی ہو کر ہم کو رزق حلال طیب پاکیزہ عطا فرمائے. حرام روزی سے، مشتبہ روزی سے ہم سب کے اوپر امت کی، ہمارے بچوں کی اور نسل کی حفاظت فرمائے. پھر رزق کی 2 قسم علماء نے بیان فرمائی ہے، رزق حسی اور رزق معنوی. رزق حسی تو وہ ہے جو ہم روزانہ اللہ کی نعمت استعمال کرتے ہیں. ابھی صبح ہوئی ہے، اللہ کے کرم، ان کی توفیق سے اللہ کے سامنے فجر کی نماز ادا کرنے کی اللہ ہی نے توفیق عطا فرمائی. کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. ایمان کے ساتھ سلایا، ایمان کے ساتھ اٹھایا، اور کلمہ اور دعا پڑھتے ہوئے سلایا، کلمہ دعا پڑھتے ہوئے اللہ نے اٹھایا. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان. عافیت کے ساتھ اٹھایا، جسم کی سلامتی کے ساتھ اٹھایا، الحمدللہ صحت و تندرستی کے ساتھ اٹھایا، اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ اٹھایا. اور پھر اس کے بعد اپنی بارگاہ عالی میں اور اپنی ذات عالی کے سامنے قیام اور رکوع اور سجدہ اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے رزق معنوی اور حسی، تو حسی تو یہی ہے کہ کھانا پینا ہو، اور معنوی رزق یہ ہے کہ ایمان ہو، روحانیت والے اعمال ہو، اللہ کی معرفت و محبت دل کے اندر روزانہ بڑھ رہی ہو، دل بھی ذاکر ہو، زبان بھی ذاکر ہو، دل بھی شاکر ہو، زبان کے اوپر بھی کلمات شکر ہو،
اور ہر وقت ہر آن ہر لمحہ اللہ کی طرف دھیان و توجہ ہو، یہ سب رزق معنوی ہے۔ معنن ہماری روحانی غذا ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کی غذا کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں، ہر قسم کے غلے اور قسم کے فروٹ اور نہ معلوم کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار فرمائی، پیدا فرمائی، اسی طرح ہماری روحانی غذا کی بھی ہم کو ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری روح پاکیزہ ہو، روح کے اندر قوت پیدا ہو، اور روح میں پاکیزگی اور قوت یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ورد سے، بار بار اس کلمے کے پڑھنے سے، بار بار اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے سے، اور بار بار اللہ کے بارگاہ عالی کے سامنے اپنے عاجزی اور عبدیت کو پیش کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، ان فرض 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ روزانہ ہم اہتمام اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، یہ سب ہمارا رزق معنوی ہے، اور اس رزق معنوی کی برکت سے ہماری روح کو غذا ملتی ہے، ہماری روح پاکیزہ اور قوی بنتی ہے، اس کو طاقت اور انرجی حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح ہم جسم کی طاقت کے لیے غذا کھاتے ہیں، فروٹس کھاتے ہیں اور مقویات کا استعمال کرتے ہیں، بیماری ہو جاتی ہے تو دوا اور علاج کرتے ہیں، اسی طرح ہماری روح کے لیے یہ اعمال ہیں، یہ کلمہ ہے، یہ کلمات طیبات ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ ذکر ہے، اور اسی طرح شکر ہے، اور اسی طریقے سے صبر ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی اخلاق کریمہ حسنہ ہیں، لوگوں کی ہمدردی ہے، امت کی غمخواری ہے، امت کے لیے دعائیں مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جو ہمارے اکابر بیمار چل رہے ہیں، اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے، ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے پوری امت کو اللہ شفا رزق کی تنگی میں جو لوگ مبتلا ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے یا جن کے پاس گھر ہے ان سے گھر لے لیا جا رہا ہے، ان کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو ویران کیا جا رہا ہے، اللہ ان سب کو اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے، اپنے خزانے سے گھروں کا انتظام فرمائے، دنیا میں بھی ان کو راحت، چین، سکون، حسنہ عطا فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی پوری امت کو اور تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ موت اور موت کے بعد کے تمام مسائل کو بھی آسان فرمائے۔ یہ سب رزق کے اندر شامل ہے، رزق حسی اور رزق معنوی۔ لہذا یہ 5 چیزیں جو جلسے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی شکل کے اندر ہم کو عطا فرمائی ہے، ہمارے پاس ٹائم ہو، نفل نماز ہم اطمینان سے پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور جلسے میں یہ دعا ضرور یاد کر کے ہم مانگنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ دعا عربی ہی کے اندر مانگنا ہے، اس کا میننگ ہم انگلش میں، گجراتی میں، اردو یا کسی اور لینگویج میں شروع کر دیں کہ اللہ مجھ پر رحم فرما اور مجھ کو ہدایت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ نماز میں اگر اردو میں، انگلش میں دعا کرنا شروع کر دیں گے، چاہے جلسے میں ہو، چاہے سجدے میں ہو، یا نماز کے کسی بھی حصے میں ہو، تو دوست بزرگ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز میں عربی کے سوا کچھ نہیں، عربی اور منقول دعائیں ہم یاد کر لیں۔ ہم کو معلوم نہیں ہوتی کون سی دعا لوگوں کے کلام کے مشابہ ہے اور کون سی دعا لوگوں کے کلام کے مشابہ نہیں ہے، لہذا جو منقول دعائیں ہیں وہ دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بالکل صحیح بات اور صحیح طریقہ ہوگا۔ لہذا نمازوں کے اندر بھی یہ جو دعائیں منقول ہیں ہم یاد کریں، جیسا کھانے کے بعد کی دعا ہم نے یاد کی ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے موقع کی دعائیں ہم نے یاد کی ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک یہ سنتیں اور مبارک یہ دعائیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، نماز کے اندر کی، نماز کے بعد کی، تو وہ دعائیں بھی ہم یاد کر کے نمازوں میں، نماز کے بعد ہے، نماز کے اندر ہے، ان کو مانگنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے، اور اپنے لطف سے ہمارے ایمان کی، اپنے فضل سے ہمارے ایمان کی، اعمال کی حفاظت بھی فرمائے، اور اس میں اخلاص بھی عطا فرمائے، اور اسی کے اوپر زندگی گزار کر، قرآن سنت والی زندگی گزار کر، ایمان اور اسلام کے ساتھ، اللہ کے ذکر اور شوق لقاء کے ساتھ ہم کو موت آ جائے، اچھی حالت میں موت آئے، ذکر کی حالت میں موت آئے، طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں موت آئے،
ہمارے نیک لوگوں کے درمیان میں موت آئے، نیک لوگ ہم کو غسل دیں، کفن پہنائے، ہماری نماز جنازہ پڑھیں اور مدینہ منورہ کی موت مل جائے تو درود ارادو جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، پھر وہیں سے ہمارا حشر ہو جائے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی عظیم الشان نعمت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو اور ہمارے اساتذہ مشائخ کو، ہمارے اکابر علماء کو، سب کو عافیت، صحت، تندرستی، اور جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کی مغفرت، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے درجات عالیہ سے نواز کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرمائے، اور اپنے فضل سے دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں چین، سکون، عافیت عطا فرمائے، دلوں میں ایمان اور اس میں اخلاص، ہر قسم کے نفاق سے براعت اور ہر قسم کے کفر و شرک جری خفی سے ہمارے دلوں کو پاکیزہ اور پاک رکھتے ہوئے ایمان کامل اور ہدایت اور یقین صادق اللہ عطا فرمائے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا